مسئلہ ذہن میں ہو آپ کے اور وہ حل نہ ہو پا رہا ہو تو بلا جھجک معلوم کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا حق ہے۔ ایک نمازی کو مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ ایک مرتبہ نہیں آتا، بار بار پوچھے۔ میں اپنے اکثر طلباء کو کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی سبق سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پوچھیں۔ اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ بار بار اپنے استاد کو تنگ کرے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین ہے، اور دین کی اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور شرم و حضوری میں رہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو اسی لیے چاہے ماہ رمضان مبارک ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں؟ معلومات کریں، اس کو ضرور بضرور سنیں۔ اور اگر نہیں سنیں گے تو نقصان ہے آپ کا۔ عبادت میں اگر نقص رہ جائے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کو کامل کرنے کے لیے اس کے مسائل کا جاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے پتہ ہی نہیں کل کیا پڑھ رہا تھا، ہے کوئی ذہن میں؟ واجبات ہو گئے تھے، واجبات؟ اچھا، صف ہو گیا تھا، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں ہو گئی تھیں نا؟ سترہ ہو گیا تھا، سترہ مسبوق بھی ہو گیا، سترہ ہو گیا تھا۔ سترہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی نماز کے آگے گاڑ دیا جائے، یہ ہو گیا تھا نا؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، نماز میں کچھ چیزیں مکروہ، جیسے کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی اور تحریمی میں نے آپ کو فرق بتایا تھا۔ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ جس میں نماز کا لوٹانا ضروری ہے، اور مکروہ تنزیہی میں نماز ہو جائے گی لیکن لوٹا دیا تو بہتر ہے۔ نماز میں کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، لیکن یہ حرام سے کم ہے نزدیک لیکن کیا ہے؟ کم ہے۔ تحریمی کا معنی ہی کیا ہے؟ حرام کے قریب ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز اب اس سے لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا بھی بلا وجہ سمیٹا نہیں جائے گا، اور بلا وجہ ہو تو زیادہ مکروہ ہے۔ کپڑا لٹکانا، جیسے سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں کنارے کپڑے کے لٹکتے ہوں تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز میں کپڑا لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی عمومی طور پر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ رومال یا کوئی چادر وغیرہ اوڑھ کر نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی توجہ سے سنیں۔ کاندھے پر اس طرح رومال ڈالنا کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹکتا اور دوسرا پیٹ پر، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس طرح ڈال دیتے نا، اس طرح ایسے، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ رضائی یا چادر یا شال کے کنارے دونوں مونڈوں سے لٹکتے ہوں تو یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح دونوں آگے۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ہو اور دوسرا لٹک رہا ہو، اس طرح ڈال لیتے ہیں تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ جیسے عام حالت میں نا چادر کو ایسے لٹکایا ہوا ہے تو مکروہ تحریمی، لیکن ایک سرا اٹھا کر کاندھے پہ ڈال لیا تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو، کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا، اس میں مکروہ تحریمی ہے، چاہے پہلے سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو۔ جس طرح یہ آدھی کلائی سے اس طرح کر لی اگر، تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ تحریمی۔ اور عمومی طور پر دیکھا ہے کہ وضو خانے سے نماز کے لیے آتے، وضو سے آستینیں نیچے نہیں کرتے بلکہ وہ اسی طرح چڑھی رہتی ہیں آستین اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ مرد کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے عورتیں جوڑا باندھتی ہیں نا، ہے بھائی، معلوم ہے نا؟
مرد کو بھی اس مرد کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، اور اگر نماز میں جوڑا باندھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں کہ نماز میں ہی اب تنگ کرنے ہیں بھائی، تو نماز فاسد۔ کنکریاں ہٹانا بھی مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر سنت کے طور پر سجدہ نہ ادا ہوتا ہو، سنت طور پر کیا ہے، یعنی کہ ناک بھی لگے اور پیشانی بھی لگے، تو ایک بار ہٹا لے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے پورا پھونک مار کے جائے، ہٹائے، صفائی کرے رومال سے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو، اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، چاہے کتنی بار کیوں نہ ہٹانا پڑے۔ واجب کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ واجب سجدے میں، واجب سے مراد ہے کہ انگلیاں آپ کی قبلہ رخ ہوں، اور کیا ہے، سجدہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہو۔ یعنی سجدہ جسے کہا جاتا ہے کہ پیشانی بھی لگے اور ناک کی ہڈی بھی لگے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، اگر ہٹا رہا ہے تو تکلیف بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کنگریاں رکھی ہوئی ہو تو زبردستی سجدہ بھی کرے اور زخمی نہ ہو جائے، تو اس لیے ہٹانا ضروری ہے۔ لیکن اگر ممکن ہے کہ سجدہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو ایک مرتبہ ہٹا دیں، پھر دوسری مرتبہ بار بار ایک، یعنی کہ ایک رکن میں بار بار عمل کرے گا تو وہی کیا ہوگا، ہے بھائی نماز۔ آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے وہ بلی والی، دیکھیے آپ نے، کتنے عقل کے سے کام لیا جائے اگر تو وہ عمل کثیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چلیں ٹھیک ہے، بلی آ گئی خود ہے، لیکن اس کو ہٹانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ وہ امام صاحب جو بھی صاحب ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کو اوپر لیا ہے، آپ دیکھیں تو یہ عمل کثیر ہے بھائی، اس کو ہیرو بنا دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے نماز میں آ گئی، یہ جانور کا پیار ہے، ایسے سانپ بچھو آ جائے تو پھر آپ کر کے دکھائیں کتنا پیار جتاتے ہیں آپ، ہے۔ تو بہرحال لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور بس مزے لینے کے لیے جو ہے نا اس کو کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے، جیسے وہ ملالہ یوسفزئی والی بات ہے، سمجھ آئی بات۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ آج ورلڈ فیمس ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانے کا حکم کیا ہے؟ انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کی کینچی باندھنا، یہ یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریم ہے نماز کے دوران۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، مکروہ ہیں۔ نماز کے انتظار میں بھی انگلیاں چٹکانا اور نماز کے لیے جاتے وقت بھی، نماز کے لیے آتے وقت بھی انگلیاں چٹکانا کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، کہ نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا۔ یہ بھی کیا ہے، نماز کے علاوہ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے نماز میں، چاہے تھوڑا ہی منہ کیوں نہ پھیرا ہو۔ اگر منہ نہ پھرے، صرف آنکھوں سے دیکھے، یعنی رخ جو ہے وہ آپ کا قبلہ کی طرف ہو، لیکن کیا ہے، صرف آنکھیں آپ کی ادھر ادھر ہوتی ہوں بلا حاجت دیکھے، تو پھر کراہت تنزیہ ہوگی، اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن مثال کے طور پر کسی عذر کی بنا پر دیکھ رہا ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ کیا ہے، بلا وجہ نماز میں ٹائم دیکھنا، یہاں کھڑا ہوا اور نماز میں ٹائم دیکھ رہا ہو بھائی، تو یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ امام صاحب نے اتنی دیر لگا دی، 5 منٹ کی نماز تھی، 10 منٹ لگا دی، اور یہ سوچ رہا ہو بندہ، تو پھر ایسا کرنا کہ نماز، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، یار اتنی لمبی قرات کر دی۔ اب حال یہ ہے کہ نماز لمبی پڑھائے تب مصیبت ہے، نماز چھوٹی پڑھائے تب مصیبت ہے بھائی۔ اس قوم کا حال یہ ہے کہ امام نماز لمبی پڑھائے تب امام صاحب کی خیر نہیں ہے، اور امام صاحب نے چھوٹی رکعتیں پڑھا دیں، مختصر تلاوت کر دیں۔ امام صاحب آج تو کتنا مزہ آ رہا تھا، آپ نے مختصر تلاوت کی ہے، اور اگر امام صاحب اگلے دن پورے یاسین شریف پڑھ دیں نا، امام صاحب ٹانگوں میں درد کر دیا آپ نے آج۔ کل ہمارے یہاں تراویح میں یہی حال ہے،
کل ایک صاحب کہنے لگے امام صاحب آپ وطر بہت جلدی پڑھا دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے امام صاحب وطر میں یار ذرا جلدی کر دیا کرے، تراویح میں پہلے ہی تھک جاتے ہیں ہم، کسی حال میں کون خوش نہیں ہے. تو بھائی نماز تو نماز ہے، کیا خیال دیکھ بول کون دیتا ہے، بولتے ہیں بھائی، بولنے والے بولتے ہیں. اب بس مسئلہ یہ ہے کہ وطر میں نا، وطر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مسئلے کا علم بھی ہونا چاہیے نا. اگر دعائے قنوت کمپلیٹ نہیں ہوتی مقتدی کی اور امام پڑھ لیتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ دعائے قنوت کمپلیٹ کرنی پڑے گی ہے بھائی، امام کی اقتدا کر لے، ٹھیک ہے، واجب ہے بھائی، فرض نہیں ہے. تشہد جو ہے نا، تشہد اس کو کمپلیٹ کرنے کا حکم اس لیے گیا، فرض ہے وہ. درود شریف نہیں پڑھے گا، تشہد پڑھ لی اس نے، امام نے پڑھ لی ہے، اگر تشہد کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر کیا کرے گا، وہ کمپلیٹ کر کے جائے گا. لیکن یہ ہے کہ عام روٹین میں اتنی اسپیڈ سے اگر پڑھتا ہے مثال کے طور پر، امام کے ساتھ رکوع کر لے بھائی. لیکن بہرحال یہ قوم جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی. تشہد یا سجدوں کے درمیان جیسے کتا بیٹھتا ہے اٹھ کے، اس طرح بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھا دینا، اس طرح کر کے زمین پر رکھ دینا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. عمومی طور پر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی میرے مصلی کے آگے نماز نہیں پڑھا کرو. عمومی طور پر لوگ آتے ہیں اور سب سنتیں یہاں آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو خیال ہونا چاہیے کہ ابھی امام صاحب نے آنا ہے یا بیٹھنا ہے، پھر مجھے رکنا پڑتا ہے، یا پھر کیا ہو جاتا ہے، کسی بندے کو بٹھانا پڑتا ہے. اور اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ نماز کے جب ختم ہو جاتی ہے نا، نماز کمپلیٹ ہو گئی اور ہاتھ ملانے کے لوگ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھئی اگر آگے جگہ ہے تو اخلاقیات تو یہ درس دیتی ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ. وہیں شروع ہو جائیں گے سامنے، پتہ ہے کہ لوگ ہاتھ ملانے آ رہے ہیں، مصافحہ کرنے آ رہے ہیں، تو اب جگہ پوری مسجد میں خالی پڑی ہے لیکن سامنے آ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ کامن سینس، کچھ عقل ہونی چاہیے، کچھ کام لینا چاہیے اس بات سے کہ آپ اگر جگہ ہے پوری مسجد میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، آئیں گے مصافحہ کرنے آئیں گے، تو آپ آئیں اور خود ہی آ کے اگلی صف میں شامل ہو جائیں. کوئی یہاں کوئی کانٹے تھوڑی بچھا دیے جاتے ہیں، یا کسی کا نام تھوڑی لکھ دیا گیا ہے، یا ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، وہاں ہو جائیں، سائڈ میں ہو جائیں. تو یہ احتیاط خود کرنی چاہیے ایک نمازی کو. چلے جائے کہ پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ یار آپ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ آگے سے گزر گئے، آپ نے دیکھا نہیں. تو آپ خود تھوڑا سا خیال کر لیں کہ بھائی جگہ اگر ہے تو آپ سائڈ میں ہو جائیں. تو یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے، لیکن اپنے عمل کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے. اور اکثر میں نے یہ کہا ہے کہ سامنے نماز نہ سنتیں ادا کریں، سامنے احتیاط کر لیں تھوڑی، اگر جگہ ہے تو سائڈ میں ہو جائیں، اور نہ ہی بقیہ جو نماز ہے وہ ادا کریں تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا کتنا گناہ گار ہوگا، تو اگر نمازی خود تھوڑا سا خیال کر لے گا تو گزرنے والے کی بھی بچت ہو جائے گی، اس کی بھی بچت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے، کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نظر نہ ہو تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یوں بھی بے ضرورت اس طرح لپیٹنا نہیں چاہیے، اور خطرے کی جگہ تو سخت ممنوع ہے. یوں ہی ناک منہ چھپانا بھی مکروہ تحریمی ہے. اکثر عمومی طور پر سردیوں میں کیا ہوتا ہے، پورا کمبل اوڑھ کر آ جاتے ہیں اور ہاتھ بھی نکالنا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ اندر ہے تو اس طرح کرنا کیا ہے، مکروہ تحریمی. ہاتھ کم از کم کیا ہے، باہر ہونے چاہیے. مکروہ تحریمی کہتے کسے ہیں؟ بے ضرورت کھنکھار نکالنا بلا ضرورت نماز میں اس طرح کرنا بلا ضرورت. قصدن جمائی لینا، قصدن جمائی لینا. ایک تو ہوتا ہے نا بلا ارادہ، جمائی ایسی چیز ہے اور چھینک جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو کنٹرول کرے، روکے، اور اگر نہیں رکتی تو آواز نہ نکالے. یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں جمائی آ گئی تو پوری باقاعدہ طور پر آواز نکالی جاتی ہے. اب وہ میں کر کے نہیں بتا رہا، مسجد ہے، مسجد کا ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے.
قصدن جمائی لینا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. آ نہیں رہی جمائی، لیکن کیا ہے، بس تھک گئے تو بس تھوڑا سا اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے منہ پھاڑنا ہے عمومی طور پر، جس میں آوازیں آئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر جمائی خود آئے تو حرج نہیں ہے، مگر روکنا مستحب ہے. اگر روکے سے نہ رکے تو ہونٹ دانتوں میں دبائے، اور اس پر بھی نہ رکے تو ہاتھ منہ پر رکھ لے کہ قیام میں دایاں ہاتھ رکھے اور باقی حالتوں میں بایاں. قیام کی حالت میں ہو تو دایاں ہاتھ رکھ لے، باقی حالتوں میں بایاں ہاتھ رکھے. صرف پاجامہ یا تہمت پہن کر نماز پڑھنا، یعنی کہ شرٹ نہ کرتا پہنا ہو اور کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ننگے بدن، یا آپ نے پاجامہ یا کرتا یا پینٹ پہنی ہوئی ہے، تہمت باندھا ہوا ہے، لیکن جسم پر اوپر جو ہے وہ آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا تو یہ مکروہ تحریمی. اور دوسرا کپڑا نہیں تو پھر معاف ہے، یعنی اگر نہیں ہے تو پھر معاف ہے. آج کل تو سب کے پاس ہے بھائی، ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، بنیان میں نماز ہو جائے گی؟ سوال ہے نا، آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ قمیض نہیں پہنی ہوئی لیکن بنیان پہنی ہوئی ہے، پھر کیا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیوں؟ مکروہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ سطر کیا ہے؟ سطر چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کیا ہے، مکروہ اس صورت میں ہے جیسے کہ گریبان سینہ نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کا بنیان اتنی ہے کہ کلائیوں سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں. لیکن کیا ہے، بچنا چاہیے، جلد بازی کے کام جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے، قمیض پہن لینی چاہیے. کسی آنے والے کی خاطر نماز کو طول دینا بھی مکروہ ہے. سمجھ آ گئی؟ امام صاحب سے کہتے امام صاحب تھوڑی دیر لمبا کر دیجیے گا، میں آ رہا ہوں، ہے بھائی. یا امام صاحب خود جو ہے وہ کسی کے انتظار میں نماز کو لمبا کر دیں تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے. اگر جماعت پا جانے کے خیال سے ایک دو تسبیح کے برابر طول دیا تو کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اگر ایک دو تسبیحات اتنا لمبا کر دیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ مکروہ تحریم ہے. قبر کا سامنے ہونا جبکہ کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو تو بھی مکروہ تحریم ہے. قبر سامنے ہو تو بھی نماز نہیں ادا کرنی، مکروہ تحریم ہے. اچھا جی، تصویر کے احکام کو چھوڑ دیں. مکروہ تنزیہی کیا ہے یہ بھی سن لیں. سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم کہنا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تحریمی سے نماز واجب الاعادہ ہے، مکروہ تنزیہی سے نماز ہو جاتی ہے. ہاں اگر وقت تنگ ہو یا ریل چلے جانے کے خوف سے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹرین چھوٹ جائے گی تو پھر ایک دفعہ تسبیح پڑھ لی تو ٹھیک ہے، وگرنہ 3 مرتبہ کم از کم ادا کرے. کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے. کام کاج کے کپڑوں میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بائک میکینک ہے، گاڑیوں کا کوئی میکینک ہے، فریج صاف کرنے والے ہیں، یا جو دیگر کام کاج کرنے والے، اگر تو کپڑے پاک ہیں تو آ جائیں. لیکن اگر ممکن ہے کہ کپڑے چینج کر کے آ سکتے ہیں تو کپڑوں کو چینج کر کے مسجد میں آئیں. ٹھیک ہے، مسجد میں کسی قسم کی اسمیل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، بلا وجہ انہی کپڑوں میں آ جانا یہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے. اور جبکہ اور کپڑے ہوں ورنہ کراہت نہیں ہوگی. ننگے سر نماز پڑھنے کا بھی فیشن چلا ہوا ہے نا آج کل، ہے بھائی، کہ اسلام میں ٹوپی ہے. کیا ہے وہ؟ اسلام میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ننگے سر نماز پڑھنے کا بھی ایک فیشن چلا ہوا ہے. اور پھر مثالیں لوگ کیا دیتے ہیں، دیکھیں سعودی عرب میں بھی تو نماز ننگے سر پڑھتے ہیں لوگ. بھائی آپ پاکستان میں ہیں، حج یہاں نہیں ہوتا، وہیں ہوتا ہے. جیسے ایک صاحب کہنے لگے امام صاحب آج حج یہاں ہوگا کل وہاں ہوگا. میں نے کہا نہیں، وہیں ہوگا، یہاں نہیں ہوتا حج. وہ عید کے دن چل رہے تھے، بقرہ عید کے، تو وہ اصل میں دن ہے، ٹھیک ہے نا. 10 ذی الحج وہاں پہلے ہو جاتی ہے، 9 ذی الحج یعنی جس دن حج ہوتا ہے ایک دن پہلے وہاں. اب یہاں کیا ہے، عمومی طور پر چاند کی تاریخ ہے نا، لیکن لوگ جملہ غلط کہہ دیتے ہیں. سمجھ آئیے، وہ کیا کہتے ہیں امام صاحب آج حج یہاں پہ ہے کل وہاں ہوگا. میں نے کہا یہاں تو پاکستان میں تو آج تک حج نہیں ہوا، ظاہر ہے وہیں ہوگا.
تو دن آج کا کیا ہے؟ 9 تاریخ ہے، حج کا دن ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن حج تو پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے کہیں ہو رہا ہے حج؟ تو ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں بھی کیا حکم ہے؟ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی سے بوجھ معلوم ہوتا ہے، ٹوپی سر پہ رکھ لیں گے تو بوجھ لگے گا، یا گرمی معلوم ہوتی ہے، ٹوپی سر سے گرمی معلوم ہو رہی ہے، اپنے اعمال پر غور نہیں ہے کہ میدان محشر کی گرمی کیا ہوگی، ایک ٹوپی سے گرمی لگ رہی ہے، اس وجہ سے ننگے سر پڑتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر نماز کو حقیر خیال کر کے ننگے سر پڑھے، مثلا نماز کو کوئی محتمم بالشان، اہم بڑی چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی عمامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اگر وہ اس خیال سے پڑھتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، سمجھائیے، ضروری تو نہیں ہے، بس اس خیال سے پڑھتا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے، یہ کوئی بڑا کام تو نہیں ہے ٹوپی پہننا، تو فرمایا کفر ہے۔ اگر خشوع و خضوع کے لیے ننگے سر پڑھے تو مستحب ہے، خشوع و خضوع کے لیے پڑھے تو مستحب، یعنی کہ کسی کی نماز اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اس کا ذہن بھی کہیں نہیں جاتا اور آ جاتا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں ہے، بس اس کا دھیان صرف نماز ہی میں ہے، تو پھر تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات، تو مستحب ہے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، اگر ویسے چھوڑ دیتا ہے اور حقیر جانتا ہے تو کفر ہے، ویسے چھوڑ دیتا ہے تو مکروہ ہے۔ نماز میں ٹوپی گر جائے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا نماز میں، لیکن کبھی پوچھا نہیں کسی نے، امام صاحب ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھانی چاہیے یا نہیں ہے؟ بتایا نا، یاد ہے آپ کو؟ نماز میں ٹوپی گر پڑی تو اٹھا لینا افضل ہے، اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ عمل کثیر سے نہ ہو، یعنی کہ بار بار نہ اٹھائے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور بار بار اٹھانی پڑے تو چھوڑ دے، ورنہ اٹھا لینے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے۔ ماتھے سے خاک یا گھاس چھڑانا بھی مکروہ ہے، جبکہ نماز میں تشویش نہ ہو اور تکبر کی وجہ سے چھڑا رہا ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکلیف دہ ہو یا خیال بڑھتا ہو تو حرج نہیں ہے۔ نماز کے بعد چھڑانے میں مطلقاً مذائقہ نہیں ہے، بلکہ چھڑا دینا چاہیے تاکہ ریا نہ آ پائے، یعنی کہ دکھاوا نہ آ پائے کہ بھائی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، صاحب پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی ہے، سجدے سے اتنی پیشانی رگڑی ہے کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہی ہے، تو اس وجہ سے ریاکاری پیدا نہ ہو جائے تو ہٹا لینا بہتر ہے۔ لیکن لگا کر جانا خوب مل کے کہ بھائی مجھے محلے والے کہیں گے آج تو پڑھی ہے نماز ہے، تو اس طرح کرنا کیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ہٹا لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی اور سبب سے، مثال کے طور پر تکلیف دیتی ہے تو پھر ویسے ہی ہٹا لے۔ ماتھے سے خاک یا گھاس چھڑانا کیا ہے، مکروہ تحریم، مکروہ ہے، جبکہ نماز میں تشویش نہ ہو تو بے اطمینانی، تشویش مانا بے اطمینانی یا پریشانی نہ ہو، اور تکبر کی وجہ سے چھڑا رہا ہو تو مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ تکبر سے مراد کیا ہے، یعنی یہ خود خیال نہ کر رہا ہو کہ یار لوگ مجھے کہیں گے کہ نماز میں مٹی لگی ہوئی، چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اگر یہ خیال آیا تو پھر ہٹا لے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ یوں ہی حاجت کے وقت پیشانی سے پسینہ پوچھنا، بلکہ ہر وہ عمل قلیل کے نمازی کے لیے مفید ہو وہ جائز ہے، اور جو مفید نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ ہر وہ عمل جو نمازی کے لیے کیا ہو، مفید ہو تو وہ جائز ہے، فائدہ مند ہے تو جائز ہے، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو جائز نہیں، مکروہ ہے۔ نماز میں ناک سے پانی بہتا ہو تو اس کو پونچھ لینا زمین پر گرنے سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مسجد میں ہو تو پونچھنا ضروری ہے، مسجد میں نہ گرنے دے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو صف کو ہی استعمال کر لیں، ناک سے پانی آ رہا ہے، ناک نکل رہی ہے تو آپ نے کہا رومال تو ہے نہیں، چلو بھائی صف سے ہی رگڑ لیا جائے ناک، تو یہ کرنا بھی گناہ ہے۔ مسجد میں تو پانی کا قطرے کا، وضو کے پانی کے قطرے جو ہیں وہ بھی نہیں گرنے چاہیے نا، یہ جائے کہ ہم مسجد کی صفوں کو غلاظت سے، تھوک سے، ناک سے کیا کریں، گندا کریں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں بغیر عذر 4 زانو بیٹھنا مکروہ ہے۔ 2 زانو کیسے ہوتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ 4 زانو ہیں، اس طرح بیٹھنا مکروہ ہے، اور عذر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ علاوہ نماز کے اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علاوہ نماز کے آپ بیٹھتے رہیں۔ سجدے کو جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ رکھنا، یعنی جیسے بتایا تھا نا سنت طریقہ نماز کا،
اب سجدے کو جاتے وقت گھٹنے رکھنے سے پہلے ہاتھ کر کے دم سے گر جاتے ہیں لوگ بلا عذر، ٹھیک ہے، ایسا کرنا اور اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھانا بلا عذر مکروہ ہے۔ اگر کسی تکلیف کے سبب ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے بزرگ ہوتے ہیں کہ بھائی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے عذر نہیں ہے تو اس طرح گھٹنے سے ہاتھوں کو پہلے گرا دینا پھر گھٹنے رکھنا، یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا یا نیچا رکھنا بھی مکروہ ہے۔ اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ جوں یا مچھر جب ایذا پہنچاتے ہوں تو پکڑ کر مار ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ عمل کثیر نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ مچھر اگر کاٹ رہا ہے تو یہ نہیں کہ کاٹنے دیں، کیا پتہ ڈینگی ہو بھائی، یہ بھی ہے، خیال رکھنا ہے، جان بچانا بھی تو افضل ہے نا۔ اسی لیے آج کل ڈینگی کو کوئی ہے پہچان کسی کو نہیں پتہ، اکثریت کو نہیں پتہ، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ ڈینگی ہے یا بینگی ہے، کون سا مچھر ہے۔ تو اسی لیے مچھر اگر کاٹ رہا ہے تو اس کو مار دیں، نماز میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، بس ختم کریں۔